قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ گندے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں، گندے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں، گندے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج نہ کنجے پر جنکان ہزاراں، چنگے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان عطاراں، چنگے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان عطاراں، سودا پاویں لوے نہ لوے پر بھلیان ہزاراں۔ اے پنکھا بند کر دو۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور دسن دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج بج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 19 ستمبر 2025 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اے کان اللہ دی بہت بڑی ایک نعمت ہے جن دی اسی قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ خالق کائنات نے 29واں پارہ سورت ملک دے اندر بڑے احسن انداز نال گل سمجھائیے۔ سورت دا رکوع بھی دوسرا، سپارے دا رکوع بھی دوسرا۔ اللہ نے اس مقام اندر بلکہ اپنیاں تین عظیم نعمتاں بیان کیتیاں نے۔ کنیاں؟ 3 نعمتاں۔ ہونے دے تے غور فرمانے کس نعمتاں دی اسی قدر کیتی ہے یا نہیں کیتی، جے کیتی ہے تے کس انداز نال قدر کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ فرمایا سونیا میں او اللہ ہاں جس خالق کائنات نے
انہوں جسم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. فرمایا سونے پھر انہوں میں 3 نعمت عطا فرمائیاں. اللہ جی کیڑیاں نعمت؟ فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. فرمایا میں رب نے انہوں سنن واسطے 2 کان عطا کر دیتے نے. ہو سبحان اللہ. اور دوسری نعمت فرمایا میں رب نے انہوں دل جیسی عظیم نعمت عطا کر دیتی ہے. تیسری نعمت فرمایا سونے انہاں میرے پیاریاں تے لاڈلیاں نو دس دیو میں او اللہ ہاں جس اللہ نے انہاں نو دیکھن واسطے اگر میں گل کراں تے شک کوئی نہیں ہیرے نالوں بھی قیمتی دیکھن واسطے 2 اکھاں عطا کر دتیاں نے. فرمایا سونے میریاں نعمتاں دیکھ بھی رہے نے استعمال بھی کر رہے نے ہنڈا بھی رہے نے. نعمتاں تا بے شمار نے نا اللہ دیاں. فرمایا میں رب دیاں نعمتاں دا شکریہ پھر بھی تھوڑا ادا کر دے نے کم ادا کر دے نے. اور توجہ فرمانا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر خاص کر کے نوجوانوں واسطے میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہاں درد دل لے کر کے آیا ہاں. اور نوجوانوں اپنیاں زندگیاں تے داغ نہ لگاؤ. اور نوجوانوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنیاں زندگیاں خراب نہ کرو. اور نوجوانوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا سوشل میڈیا دے مگر دوڑ کر کے ٹک ٹاک دے مگر دوڑ کر کے موسیقی اور گانے دے مگر دوڑ کر کے اور ڈرامے فلموں دے مگر دوڑ کر کے اور یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ دے مگر دوڑ کر کے اپنیاں زندگیاں خراب نہ کرو. اور غلط اسٹیٹس لگا کر کے اپنی زندگی تے داغ نہ لگاؤ. رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اور رب نے جو نعمتاں عطا کی تھیاں نے اس نعمتاں دی قدر کرو. اور کس انداز نال قدر کرنی ہے غور فرمانا. خالق کائنات نے نا آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل فرمایا ہے اور قرآن نے نقشہ بڑے احسن انداز نال اور بڑے پیارے انداز نال اور بڑے خوبصورت انداز نال اور بڑے احسن انداز نال کیچ فرمایا ہے. توجہ فرمانا ذرا آباداں دیے مولا فرماندے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں. قرآن میں تیری تسہیر تو قربان جاواں. الہابادی سرزمین اندر بسن والے ہو گردانی واد تو تشریف لے کر کے آن والے ہو مرکز حنزلہ اندر بیٹھن والے ہو کتاب و سنت ہو پروانے ہو تے دیوانے ہو. اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ نے ابا برکت کتاب عظمت والی کتاب شان والی کتاب رفت اور بلندی والی کتاب وہ تاری ہے میرے تے تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا 1450 سال قبل عرب دی سرزمین تے قرآن نازل ہو رہا ہے. انداز بڑا پیارا ہے. اللہ فرماتے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع
والابصار والافئدہ قلیلا ما فرمایا سونے میں او اللہ اصلاح معاشرات اج دا عنوان میں توڑے سامنے درد دل رکھنا چاہنا وا اور نوجوانوں میریاں ماما بہناں بھی تشریف لے کر کے آئیاں نے لے جو اس فقیر دا پیغام لکھ کر کے پتہ نہیں زندگی جو دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں پر رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ایسے گنہگار دی گنہگار زبان جو نکلے جملے اپنی چولیاں دی زینت بنا کر کے لے جاؤ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ فرماتے نے قل هو الذی میرے منے تکو درا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون فرمایا سونیا میں او اللہ اللہ میں تیری شانوں تو قربان جاواں اللہ میں تیری قدرتاں تو قربان جاواں اللہ میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں عرشاں دے مالکا میں فقیر تیرے سونے نبی دے منبر تے کھڑے ہو کر کے دعا کرن لگا وا آمین کے آجے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے سانو سونے نبی دے ہتھوں ہو دے کوثر دا جام نصیب فرما دینا اور عرشاں دے مالکا جنت اندر سانو گنہگاران اپنا دیدار نصیب فرما دینا اللہ فرما دینے قل هو الذی انشأکم فرمایا سونیا میں او اللہ جس اللہ نے انہوں وجود جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی فرمایا سونیا میں رب نے انہوں سنن واسطے دو کن عطا کیتے فرمایا سونیا اے دنیا دیکھن واسطے رنگ برنگی دنیا دیکھن واسطے میں رب نے انہوں ہیرے تو قیمتی دو اکھاں عطا کر دیتیاں فرمایا سونیا میں او اللہ جس اللہ نے انہوں دل جیسی عظیم نعمت عطا کر دیتی فرمایا سونیا پھر بھی میں رب دیاں نعمت عطا شکریہ تھوڑا عطا کر دینے کم عطا کر دینے الہا دیو میں تا اس طرح کہا کرنا وا بلکہ میں نہیں کہا کردا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرماندے نے سونیا ایک مقام اندر اللہ نے فرمایا سونے اگر میں رب دیاں نعمتاں گننا چاہن میں رب دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہن میں رب دیاں نعمتاں نہیں گن سکدے میں رب دیاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکدے ان دیاں نعمتاں بے شمار نے کیتے اللہ نے کھان واسطے پھل تے میوے عطا کر دیتے کیتے امب جیسی عظیم نعمت کیتے میٹھا انگور کیتے کیلے جیسی عظیم نعمت کیتے مجھا جیڑیاں نے سفید دودھ دے رہیاں نے اللہ دیاں نعمتاں اور بے شمار نعمتاں نے فرماندے نے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مچاں دے دیاں نے دودھ سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے
واسطے کی نہیں قبول کیتا رب نے او تیرے واسطے ایڈا سونا آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے بے شمار نعمتاں نے اور توجہ فرمانا انہاں تیناں نعمتاں دے اندر آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک نعمت بیان کرنا چاہنا وا اے کان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا او گانے سنن والیو مجرے سنن والیو فلماں تے ڈرامے دیکھن والیو رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ادھر میرے من تکے آجے میں توڑے سامنے درد دل لے کر کے آیا ہوا تو کہنے حضرت جب تک میں گانے نہ سنا دل نو سکون نہیں ملدا جب تک میرے کنہ دے اندر موسیقی دی آواز داخل نہ ہوئے مینو سکون نہیں ملدا نہیں کملیا کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے تیرے تے میرے روح دی غذائے تے رب دا قرآن ہے تیرے تے میرے دلاں دا سکون تے رب دا قرآن ادھر میرے من تکنا پروانے ہو اس طرح مسجد نبوی ہے اللہ مینو تونوں مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے آمین کہو ذرا اور جڑے پیچھے بیٹھے نا 3 بچے انہوں اگے بٹھاؤ ذرا یہ جیب چ پاؤ سب کچھ توجہ فرماؤ ذرا اور اللہ تعالی مینوں دونوں مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے خدا دی قسم کیسا منظر ہوئے گا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے آقا مسجد نبوی تے منبر تے تشریف فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود سابقہ رضی اللہ خدا عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیارے عبداللہ آج اس طرح کر میں پاک محمد نو قرآن سنا کہو سبحان اللہ عرضہ کر دینے سونیا میں تونوں قرآن سنا فرمایا ہاں عبداللہ تو میں نو قرآن سنا فرمایا تونوں اثر نہیں ہویا اے جیب چ پاوے نو اے جیب چ پا رکھیا نیچے توجہ فرما کرا پروانیوں کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا الہاباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نو مخاطب کر کے فرماندے نے یار میرے پیارے عبداللہ اج مینوں قرآن سنا نبی دا صحائے کا بات سمجھنا یار اللہ نے تیرے تے میرے محبوب نو بھی تک کن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی سی سبحان اللہ میرے نبی نے سنے تے رب دا قرآن سنے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یار عبداللہ آج میں نو قرآن پڑھ کے سنا عرضہ کی دیاں سونیاں میں تو نو قرآن سناوا عرضہ کر دینے سونیاں توڑے تے کتاب نازل ہوئی ہے اے وحی توڑے تے نازل ہوئی ہے سونیاں جبریل توڑے تے وحی لے کر کے آن دینے اسی توڑے کل سننا سعادت سمجھنے آپ فرما دینے یار عبداللہ میں نہیں کہہ رہا آسمان والا رب رحمان کہہ رہا ہے یار عبداللہ گل سن لے میں دوسرے کو سننا زیادہ پسند کرنا وا اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ سامنے تشریف فرمانے میرے آقا منبر تے تشریف فرمانے اور نبی دا صحابی ہے ادھر میرے من تکے آجے سورت نساء نو پڑھنا شروع کر دیندا ہے پڑھدا ایک ایسے مقام تے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں در آنسو آ گئے میرے نبی زاروں کی تار رو پے آقا فرماندے نے یار عبداللہ بس کر دے یار عبداللہ ٹھہر جا یار عبداللہ رک جا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے میں رک جانا تے ٹھہر جانا وا اپنیاں نظرہ آمینہ دے در یتیم دے چہرے تے پانا وا
میں کی تکنا وا میرے نبی دیاں اکھاں اندروں سوا گئے میرے نبی رو پینے کاش گانے سننے والے او موسیقی سننے والے کاش تینوں تے مینوں قرآن دا ترجمہ آندا ہوندا ساڈے کناں اندر قرآن دی آواز داخل ہوندی ساڈیاں وی سسکیاں بلند ہوندیاں سانوں پتہ چلدا اس مقام تے اللہ نے جنت دا تذکرہ فرمایا ہے اس مقام تے اللہ نے جہنم دا تذکرہ فرمایا ہے کاش سانوں وی پتہ چل جاندا پر ساڈا پیار موسیقی دے نال ساڈا پیار گانیاں دے نال رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اس نعمت دی قدر کر لو یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے اللہ فرماتے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون فرمایا سونیا میں او اللہ جس رب رحمان نے انہوں سننے واسطے میں رب نے دو کن عطا کر دیتے فرمایا سونیا دیکھن واسطے ہیرے نالو قیمتی میں رب نے دو اکھاں عطا کر دیتیاں فرمایا سونیا میں او اللہ جس رب نے انہوں دل جیسی عظیم نعمت عطا کر دیتی اور ایک ایک نعمت اللہ دی بہت قیمتی نعمت عظیمہ مولی سمجھی ہے اور تو قدر پوچھنی ہے وہ دے کلو جا کے پوچھ جنوں کان تو سنیندہ کوئی نہیں دا جڑا کہندہ حضرت ایک کان باندے تے ایک کان تھنی سن سکنا وا ان دے کلو قدر جا کے پوچھ جڑا کہندہ حضرت میری آنکھاں خراب ہو گئیاں نے ان دے کلو جا کر کے قدر پوچھنا جڑے دل دی بیماری اندر مبتلا نے ہسپتالاں اندر زیر علاج نے جنہ تے پائی پاس ہو چکے نے انہاں کولوں جا کے پوچھے نہ نعمتاں دے متعلق میرے رب نے تاں کمال نہیں کر دیتیاں نے قرآن نے نقشے بڑے احسن انداز نال کھچے نے قرآن نے کمالاں کر دیتیاں نے اللہ فرماندے نے سونیا میں رب دیاں نعمتاں نو شمار میں رب دیاں نعمتاں نو استعمال بھی کر دینے پر انہاں دا شکریہ پھر بھی تھوڑا ادا کر دینے شکریہ تھوڑا ادا کر دینے استعمال بھی کر دینے ہے اتوجہ فرمانا درا کئی رب دے پیارے ہیں نے لاڈلے ہیں نے جڑے سن دینے تے رب دا قرآن ہی سن دینے جنہاں دا پیار ہے قرآن نال پیار ہے قرآن نال لگانے قرآن نال محبت ہے یہ مقدرہ والے قسمتہ والے خدا دی قسمیں دل ہی کر دائے جنہاں نو قرآن نال پیار ہے ابو بکر ریاض و ندیاں پیشانیاں چوم لوے تے کدے حق ادا نہیں ہو سکتا قرآن بڑی عظیم نعمت ہے قرآن حدیث نال پیار کرو ادھر میرے منے تکنا نبی دا پروانے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فجر تو قبل تہجد وقت اٹھے نا نفل ادا کرنے شروع کر دیتے نفل پڑھ رہے نے اللہ مینوں تانوں بھی توفیق دے دے اچھی آمین کہو اور پچھلی رات دا وقت ہوئے نا اللہ آسمان دنیا تے آ جایا کر دینے اس طرح دی شان دے لائے کے تے آگے پتے کی آن دینے آج جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے پھر کہو سبحان اللہ آج جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیران دے تو کیوں جاننا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ بولو بولو لا الہ الا اللہ افضل کلمہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ
تو تا پھر میں کوئی بوے اگے چوکیدار بٹھایا نہیں، تو تا پھر بھی مینوں مل آیا نہیں، تے میرے ملن دا لگدا کرایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تے ایویں لبنا ہے مینوں چنگا لبیا بان اندر، او ایویں لبنا ہے مینوں چنگا لبیا بان اندر، میں تا واسنا ہاں تیری جان اندر۔ او کملیا رحمان کہہ رہے ہیں ایویں لبنا ہے مینوں چنگا لبیا بان اندر، میں تا واسنا ہاں تیری جان اندر۔ ذرا پڑھ کے ویخ قرآن اندر، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو بولو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہتھیاں میں تیری چولی بھر دیواں، خالی ہتھیاں میں تیری چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ خدا اسیا پالو اللہ نے کل نہیں عطا کیتے سن، قرآن نال پیار، قرآن نال محبت۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھے آجے، فرشتیاں نو اللہ نے کان عطا کیتے، فرشتے سن دے سن، کی سن دے سن؟ قرآن کی سن دے سن؟ دلیل دین لگا ماں یہ نہ کہ آج ابو بکر ریاض اپنے کو لوگ گل کر گیا، صحیح بخاری صحیح مسلم، توجہ فرماؤ ذرا، حضرت اسید بن حضیر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، خدا دی قسمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ خدا عنہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے، آپ بیان کرتے ہیں اس طرح میرا بیٹا لیٹے آئے، نزدیک گھوڑا بنے آئے، میرے منے تکو تکو میرے منے، میں قرآن پڑھنا وہاں تے گھوڑا حرکت کردا ہے، میں رک جانا تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے، پھر پڑھنا وہاں تے گھوڑا حرکت اندر آ جاندا ہے، روکنا وہاں تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے۔ میرے ذہن اندر خیال آیا اسید بن حضیر دیکھئے گھوڑا کتے تیرے لختے جگر نو، تیرے دل دے ٹکڑے نو، تسی جان دے ہو ماپیاں نو اولاداں نال بڑا پیار ہویا کرتا ہے، ماپیاں نو اولاداں نال بڑیاں محبتاں ہویا کردیاں نے، او بکھری گل ہے، پتر نا فرمان بھی ہوئے ماپے پھر بھی دعاواں کرتے نے، پتر نا فرمان ہوئے تے ماپے پھر بھی رات نو تہجد دے وقت دعاواں کرتے نے، اے فطرتی محبت ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے نے، میں رک جانا جلدی جلدی نماز پڑھنا ماں، میرے ذہن اندر خیال آیا اسید اے نہ ہوئے اے گھوڑا تیرے پتر نو تیرے دل دے ٹکڑے نو کتے نقصان نہ پہنچا دے وے۔ آپ فرماندے نے میں جلدی نال نماز تو فارغ ہویا، تہجد دی نماز نفلاں تو فارغ ہویا، ادھر میرے منے تکے آجے، اس طرح میں اپنے ہتھوں تے اپنے پتر نو اٹھا لے آئے، آسمان وال چہرہ اٹھا لے آئے، آسمان تو زمین تک ایک لہر بن گئی ہے، صبح ہوئی ہے۔ حضرت اسید
اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی خدمت اندر تشریف لے کر کے آئے، عرض کرتے نے سونیا رات مواجرہ پیش آیا ہے، آقا فرماندے نے یار پیارے اسید بن حضیر یار تو قرآن پڑھتا رہندا، قرآن دیاں تلاوتاں جاری رکھدا، صبح ہو جاندی لوگ اپنیاں اکھاں نال اللہ دے نورانی فرشتیاں نو ویکھ لینا، لوگ اپنی اکھاں نال اللہ دے نورانی فرشتیاں نو دیکھ لینا، اسید تیرا قرآن تا اللہ دے فرشتے بھی آ کر کے سن رہے سن، پتہ چلیا اللہ نے فرشتیاں نو بھی کن عطا کیتے نے، فرشتے سن دے نے تے رب دا قرآن سن دے نے، اور نوجوانوں اور ٹک ٹاک استعمال کرنے والے اور دیکھو ٹک ٹاک تے بے حیائی نوجوان لڑکیاں نے جنہاں نے لباس بھی پورا نہیں پہنیا ٹک ٹاک تے آ رہیاں نے، اج دا نوجوان ٹک ٹاک تے جناب اپنی ویڈیو پاندا ہے، نال موسیقی لگاندا ہے، گانا لگاندا ہے، پھر بار بار چیک کردا ہے اپنے اکاؤنٹ نو کنے لائک آ گئے نے، کنے کمنٹ آ گئے نے، کنیاں نے شیئر کر دیتا ہے، رب دا واسطہ تے کر کے کہاں گا اور نوجوانوں تسی خود تا گانے لگاندے ہو، خود تا ویڈیو ٹک ٹاک تے یا فیس بک تے واٹس ایپ تے پاندے ہو، اور نوجوانوں خود تا گنہگار ہو، جنہاں کول ویڈیو جا رہی ہے انہوں نے بھی گنہگار کر رہے ہو، پھر اسٹیٹس لگاندا ہے، بار بار اسٹیٹس چیک کردا ہے، نیند نہیں آندی، بار بار اسٹیٹس چیک کردا ہے، نہیں ویندا رات دا 1 بج گیا ہے، نہیں ویندا رات دے 2 بج گئے نے، نہیں ویندا رات دے 4 بج گئے نے، نہیں ویندا تہجد دا وقت ہے، بار بار اسٹیٹس چیک کردا ہے، اسٹیٹس تے گانا تے مجرا چل رہا ہے، دیکھ دے کنیاں نے دیکھ لیا ہے، آج دا میرا اسٹیٹس کنے لوگاں نے پسند کر لیا ہے، آج دے اسٹیٹس میرے کولو کنیاں نے منگیا ہے، اور کملیا تو خود گنہگار ہے، جڑے لوگ تیرا گانا اسٹیٹس دے کر کے سنن گے انہاں دا گناہ بھی تینوں ملے گا، پھر تیرے یار تے بیلی تینوں کہن گے یار ویڈیو مینوں سینڈ کر، وہ اسٹیٹس لگائے گا، کتھوں تک اسٹیٹس جائے گا، پھر ان دے یار تے بیلی میسج کرن گے یار اسٹیٹس مینوں بھی سینڈ کر، وہ اسٹیٹس لگائے گا، ان دے یار تے بیلی دیکھن گے، اور کملیا مر جانے مٹ جانے منا من مٹی تھلے چلیا جانا ہے، جے تو دنیا تو چلا گیا تیرا اسٹیٹس چلدا رہا، تیرے گانے چل دے رہے، تیری ٹک ٹاک ایڈی چل دی رہی جندے تے گانے لگانے، پھر ویڈیو شیئر کرنا ہے، ویڈیو پانے تے بڑا فخر کرنا ہے، میرے اینے فالور ہو گئے نے، میرے اینے لائک ہو گئے نے، اور نوجوانہ 10 جے قبر اندر جائے گا رب نو جا کر کے کی جواب دے گا، کل قیامت نو رب دے سامنے پیش ہوئے گا، کیڑا منہ لے کے پیش ہوئے گا، رب دا واسطہ تے کر کے کہاں گا، اور نوجوانوں اپنی زندگیاں تے داغ نہ لگاؤ، اپنی زندگیاں خراب نہ کرو، ادھر میرے منے تکے آجے، وقت بڑا مختصر ہے، آج میں توڑے سامنے درد دل رکھنا چاہنا وا، الہبادی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردہ نوا تو تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب و سنتیوں پروانیوں تے دیوانے ہو، قرآن قرآن سبحان اللہ، اور قرآن نقشے کھچ رہے آئے، ادھر میرے منے تکنا، میں دونوں گال سمجھانا چاہنا وا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا سونیا میں او اللہ 29واں پارہ سورت کا نام سورت ملک ہے 23 نمبر آیت ہے اور سپارے دا رکوع دوسرا سورت کا رکوع بھی دوسرا کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کر کے پڑھ لے آجے شک و شبہات دور ہو جان گے باپ بڑا فخر کرتا ہے میرا پتر ٹک ٹاکر ہے میرے پتر دے فالور بہت زیادہ نے میری بیٹی ٹک ٹاکر ہے میری بیٹی دے فالور بہت زیادہ نے
نہیں تسی دیکھیا چند دن پہلا اسلام آباد دے اندر جس لڑکی نو قتل کر دیتا گیا، دس کتھے ہوندے فالور جنازے تے آئے سن، گنویں 50 بندے سن۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا وا، او جڑی عورت نو قتل کر دیتا گیا ٹک ٹاکر نو، ہوندے فالور بہت زیادہ، تقریباً 6 مہینے لاش کمرے اندر بند رہی ہے، تیرے فالوراں نے کام نہیں آنا، تیرے جڑے لائک تے ویڈیو شیئر کر دینے انہاں نے تیرے کام نہیں آنا۔ الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، میں تواڈے کولوں سوال کرنا وا، کئی سال گزر گئے، الہ آباد دا شہزادہ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ منامن مٹی تھلے چلے گئے، قرآن سنایا، قرآن سنے آئے، حق بیان کیتا ہے۔ آج بھی یہی ہے جویں ساڈے اندر موجود نے، اس طرح دے لوگ ہمیشہ زندہ رہ جاندے نے۔ رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنی زندگیاں خراب نہ کرو، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنی زندگیاں تے داغ نہ لگاؤ۔ اللہ دے نے سونیا میں او اللہ جس اللہ نے انہاں نو سن واسطے تو کن عطا کر دیتے نے، فرمایا سونیا میں او اللہ جس رب نے انہاں نو دیکھن واسطے ہیرے تو قیمتی 2 اکھاں عطا کر دیتیاں نے، فرمایا سونیا میں او اللہ جس رب رحمان نے انہاں نو دل جیسی عظیم نعمت عطا کر دیتی ہے، فرمایا سونیا میں رب دیاں نعمتاں دا پھر بھی شکریہ کم تے تھوڑا ادا کرتے نے۔ ادھر میرے منے تکنا میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اذان ہوندی نا مؤذن اذان کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے اذان سنن والا جواب دیندا ہے تے نال نال جواب دے رہا ہے، توجہ کرتا ہے، اذان منے خیال کرتا ہے مجلس لگی ہے یاراں بیلیاں اندر بیٹھا ہے، کہندا نہیں نہیں یار اذان مل رہی ہے، پہلے اذان سن لئیے، اذان دا جواب دے لئیے، انہاں واسطے کا تحفہ لے کر کے آیا ہاں۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کان بڑی بڑی نعمت ہے، توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا مؤذن اذان کہندا ہے، سنن والے اذان توجہ نال سن دینے، پھر ان دا جواب دین دینے، پڑھ دینے، اذان تو بعد پڑھ دینے اللہم رب حاضر الدعوت التام والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھ دینے، دعا پڑھن تو بعد دوسری حدیث اندر آیا ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جڑا انسان پھر ہے جملے پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا، آقا فرماتے نے انہیں اذان تو بعد دعا پڑھی پھر جملے پڑھتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی، انہوں میری شفاعت نصیب ہو جا۔ سانوں کی لگے مؤذن اذان کہہ رہا تے کہہ لین دیو، اسی اپنیاں گلاں اندر مصروف ہاں، گھراں اندر ڈرامہ فلم چل رہی ہے، کیبلاں تو لگیاں نے، خواتین بھی بیٹھیاں نے، جوان بیٹھیاں بیٹھیاں نے، جوان پتر بیٹھے نے، کمرہ ایک کے او فحاشی چل رہی ہے، اذان مل رہی ہے، نہ بیٹھیاں دا ادب ہے، نہ گھر والی دا ادب، نہ بیٹھیاں دا ادب ہے، باپ بھی بیٹھے ماں بھی بیٹھی ہے، جوان بیٹھیاں بھی بیٹھیاں نے، جوان بیٹے بیٹھے نے، اور انہاں نے ایکٹر نہیں بننا تے کی بننا ہے، اور انہاں نے عالم دین تا نہیں بننا، یہ ایکٹر تا بن سکتے نے، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا، اور میں تو نو اپنی زندگی 25 سالہ دے سامنے دسن لگا وا، ممبر تے کھڑے ہو کر کے جنہ دے کر دی اندر ڈرامے فلمہ چل دیا نے، رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، جو جو بیٹیاں اور بیٹے ڈرامے اندر دیکھ دے نے، کل نو باپ بیٹی دی شادی کرتا ہے تے بیٹی بھی وہی
کچھ کر دیے. پھر مسئلے مسائل کھڑے ہوندے نے, حافظ جی دعا کرو بڑے دکھ نے بیٹی نو, حافظ جی دعا کرو بیٹی نو بڑیاں تکلیفاں نے, اور بیٹی نو پیغام کی دیتا ہے قرآن و حدیث تو دور کر کے ڈرامیاں فلماں دا پیغام دیتا ہے. او جی ارطغرل ڈرامہ اسلامی ہے او ویکھ لئیے, او کملیا ڈرامہ تے ڈرامہ ہی ہے, او ارطغرل دا ہے او کوئی ہو ڈرامہ ہے, ڈرامہ ہی ہے, نہیں دیکھنا چاہیے. توجہ فرمانا میریاں باتاں کھڑیاں تے سچیاں نے, کسے نو چنگیاں لگن تے ویلکم, نہ بھی لگن تے پھر بھی 100 بسم اللہ. توجہ فرمانا ذرا میں کڑی گل دسنا چاہنا وا. آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اذان سنن والا اذان سندا ہے اوندا جواب دیندا ہے. آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں میری شفا نصیب ہو جائے گی. کتھوں لب کے لیا ہاں ایڈا سونا نبی کہو سبحان اللہ. ہن ایمان نال دسو اذان چ کنا کو ٹائم لگدا ہے؟ 5 منٹ, بعض دفعہ 3 منٹ اذان ہو جاندی. میں زیادہ 5 منٹ دسے نے تے بندہ جواب دے وے دعا پڑھے قاری صاحب تے یار جنوں سونے نبی دی سبحان اللہ شفاعت نصیب ہو جائے انہوں کی چاہیے. تے اسیں لگے ہیں بیٹھے ہیں یار بیلی سجن بیٹھے نے گپ شپ ہو رہی ہے, انہوں چک بول کے آندا یار اذان سن, یار اذان ہون تے تسی اپنی گپ شپ جاری رکھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تہاڈے جو پوچھنا وا کوئی ایک انسان کہے اسی مجلس اندر بیٹھے سا اذان ہوئی ہے تے میں کیا یار خاموش ہو جاؤ. اسی دعوے کرنے اسی بڑے بڑے مسلمان, ساڑھے رنگا ہے ہی کوئی نہیں دا, نام دے مسلمان, نام نہاد مسلمان, لڑی جانے آپس سے بیٹھے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا دشمن سے لڑنا بھول گئے, اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا دشمن سے لڑنا بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے, چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. وقت بڑا مختصر ہے, ادھر میرے من تکیا جے گل موک چلیے. میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا, 2 حدیثاں سنو تے گل موکاوا. پہلی حدیث آقا فرماندے نے جڑا میری حدیث سندا ہے, کی سندا ہے؟ حدیث سندے پے ہو, میری حدیث سندا ہے, یاد کردا ہے, محفوظ کر لیندا ہے, لوگاں نو دسدا ہے. آقا فرماندے نے اللہ اندے چہرے نو ہمیشہ ترو تازہ رکھے, اللہ اندے چہرے نو مسکراندے رکھے. گل کرن لگا وا 8 سال دا پتر ہے, چلو زیادہ کر لو 10 سال دا پتر ہے, ہر ڈرامے دا پتہ ہے, ہر فلم دا پتہ ہے, ہر ایکٹر دا پتہ ہے. نہیں پتا, اے نہیں پتا کہ نبی پاک دی حدیث سن کے کہ بیان کرنا کتنا بڑا اجر ہے. پتر نو نہیں پتا تے سورۃ اخلاص دا نہیں پتا, پتر نو نہیں پتا تے سورۃ الرحمن دا نہیں پتا, باقی سارا کچھ پتا ہے. پتر باپ دی 50-60 سال عمر ہو گئی ہے, 100% گل کرن لگا وا درست, 50-60 سال عمر ہو گئی ہے, باپ نو نہیں پتا آپشناں دا. 10 سال دا پتر ہے تے باپ نو دسدا ہی نہیں تئیں ہیں. انہاں کتھوں حدیثاں یاد کرنیاں, کتھوں قرآن یاد کرنا. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت, اللہ اندے چہرے نو ترو تازہ رکھے. سبحان اللہ. جڑا میری حدیث سندا ہے, سن کے پھر دل اندر سینے اندر محفوظ کردا ہے, سینے اندر محفوظ کر کے پھر لوگاں دے سامنے بیان کردا ہے. کندے نال سن دے ہو؟ کناں نال ہی سن دے ہو نا. تے پتہ چلے کن اللہ دی بہت بڑی
نعمت ہے جنہ کو ہے وہ تے بولو کان بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے اب میں نا 2 دن ہو گیا بخار ہو گیا تے نا اج صبح میں اٹھیا نا جدوں وہ کان ایک بند ہو گیا تے میں کہا واہ اللہ تیری شان ہے ایک کان 2 منٹ واسطے یا سیکنڈ واسطے بند ہوئے بندہ کنا بازار ہوتا ہے کنا بازار ہوتا ہے میں کہ اللہ تیری شان ہے یہ تیریاں تو ہی جانے کہو سبحان اللہ ربا تیریاں تو ہی جانے ایسی کھیڑ بنائی ربا تیریاں تو ہی جانے ایسی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو بھکھے سون کتے کتے کھان ملائی گل مک چلی آخری حدیث دلو دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سفر کر رہے ہاں سفر کرتے ہیں پورے خطبہ جمعے دا لبے لواب ادھر میرے من تکیا جے اس حدیث اندر آپ فرماندے نے میں آمینہ دے در میں اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر آمینہ دے در یتیم دے صحابی نال سفر کر رہے ہاں سفر کرتے ہیں اچانک موسیقی دی آواز آئی بانسری دی آواز آئی اس طرح میں جلدی نال میں کی تکنا وا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کن اندر انگلیاں دے لیاں ایتھے ایک گل کرنا چاہنا الہ بات دی سرزمین اندر بسن والے ہو 5 وقت دا نمازی تہجداں پڑھن والا ہے مسجد دا خزان چیئے جناب اندے کل مسجد دیاں چابیاں نے سب نالو پہلا رب دے گھر اندر آندا ہے تے جدوں پتر دی شادی آندی ہے تے مجرے رکھ لیندا ہے جناب خسریاں نو بلاندا ہے جناب کہندا پورے پہاڑ نال شادی کرا پتہ لگے پنڈ چ حاجی صاحب دے پتر دی شادی ہے پتہ چلے لکھاں دے آنگے کاپیاں سٹاں گے اور تیریاں نمازاں اور تیریاں تہجداں اور کملیا دیکھ ضائع کر رہے ہیں کہندا نہیں حافظ جی اللہ نے کئی سالاں بعد خوشیاں دکھائیاں نے اے تھوڑا کو کرنا تے کی ہوئے گا ساڈے پنڈاں دے ہاتھاں دے اندر اکثر ہو جاندا ہے 5 وقت دا نمازی اذاناں کہن والا کہندا حافظ جی قبر تو بڑا ڈر آندا ہے عذاب قبر تو بڑا ڈر آندا ہے سفید داڑھی ہے تے پتر دی شادی آ گئی ہے بابے نو قبر دا عذاب بھی بھول گیا ہے بابے نو موت بھی بھول گئی ہے بابے نو قبر بھی بھول گئی ہے کہندا جو کرنا ہے مینوں دسو میں سب کچھ بک کروا کر کے دینا وا میں سوال کرنا وا قادا تو نمازی ہے میں سوال کرنا قادا تو رب والا ہے ادھر میرے من تکے آ جائے نبی دا صحابی ہے اس طرح بانسری دی آواز سنی ہے تے فوراً کناں اندر انگلیاں دے لیاں نے راستہ بھی تبدیل کر لیا ہے کلیاں انگلاں نہیں کناں اندر دتیاں بلکہ راستہ بھی تبدیل کر لیا ہے تھوڑے جدو دور گئے آپ فرماندے نے یار نافع 10 موسیقی دی آواز آ رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے حضرت نافع کہندے نے موسیقی دی آواز ختم ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کناں چو فوراً انگلیاں نکالیاں نے حضرت نافع آندے نے میرے دل اندر خیال آیا یار نافع تمہیں پوچھ نبی دے صحابی نے اے عمل کیوں کیتا ہے آپ فرماندے نے میں پوچھی عبداللہ بن عمر دس تو اے عمل کیوں کیتا ہے آپ فرماندے نے ایک دفعہ میں آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نل جا رہے ہیں سا غلبن طیف دے علاقے اندر اس طرح موسیقی دی آواز آئی میرے پاک محمد نے بھی اپنے کناں اندر انگلیاں دے لیاں میں تا کہا کرنا وا نبی دا صحابی تے پروانہ کہہ رہا ہوئے گا میری زندگی موت دا کی پتہ ہے جے رب نے آج منظر بنا دیتا ہے آقا دی حدیث تے عمل کر کے وکھا دے
آقا دی حدیث تے عمل کر کے وکھا دیواں اے او لوگ سن جڑے گانے موسیقیاں تو بچن والے بانسریاں تو بچن والے سن قرآن نقشے کھچ رہا ہے ایک باری جے سارے میری اکھاں چ اکھاں پاؤ تے گل ختم کراں اس طرح اللہ گل سمجھا رہے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع اللہ دے نے میں او اللہ جس رب نے انہاں نو جسم جیسی عظیم نعمت عطا کیتی ہے تے میرے اشاریاں نو سمجھو شاید کہ کسی دے دل اندر رحم آ جائے ان دی زندگی بدل جائے اللہ فرماندے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.